بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر کا بڑا اعلان، پی ڈی ایم پر جھرلو پھر گیا۔ زمان پاک سے رابطہ، بڑی ڈیل آفر، کپتان کا نہلے پر دہلا، شیخ رشید نے بڑی انہونی کر دی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پی ڈی ایم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود بیانات دیتے ہیں پھر ان بیانات سے خود مکر جاتے ہیں۔ جو سمری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھیجی گئی تھی، آج صبح خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور اب آفیشلی طور پر کے پی کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، جس کے بعد انہوں نے دونوں اپوزیشن لیڈر اکرم درانی اور لیڈر آف دی ہاؤس محمود خان کو اس طرح سے مراسلہ بھیج دیا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ کی ایک نام کے اوپر اتفاق کر لے تاکہ نگراں وزیر اعلیٰ کا نام دیا جا سکے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ گورنر نے کہا تھا کہ وہ اسمبلی پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن چونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر صورت اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تاثر یہ دینا ہے کہ ہم نے بڑی خوشی منائی ہے۔ سلیم صافی جیسے لوگ ٹویٹر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی اسمبلیاں ختم ہو گئی ہیں، حالانکہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ گورنر صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ اس طرح اسمبلی سائن نہیں کریں گے، اب اچانک کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو استعفے قبول کیے وہ بھی آپ کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے اور یہ چال بھی آپ کے گلے پڑ چکی ہے۔ حتیٰ کہ منصور علی خان ناظرین کے جو حامی صحافی ہیں وہ بھی اب یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں اور وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی بزدلی کی انتہا ہے، پی ڈی ایم میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے۔ اور کے پی کی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پی ڈی ایم کے لیے بہت زیادہ مسائل تھے، نون لیگ کے لیے تو تھے ہی، لیکن سب سے زیادہ کے پی کی حکومت وہ زہر قاتل بنی ہوئی تھی، وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے تھی۔ ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہ رکاوٹ ہر حال میں دور ہونی تھی اور بڑی ضروری تھا کہ یہ رکاوٹ دور کر دی جائے۔ گورنر وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پنجاب کی اسمبلی نہ توڑو، اس کے لیے وہ کوششیں ہو رہی تھی۔ پی ڈی ایم کی دلی خواہش تھی کہ پنجاب کی اسمبلی نہ ٹوٹی اور کے پی کی اسمبلی ٹوٹ جائے، کیونکہ کے پی کے اندر کوئی طریقہ اعتماد نہیں آئی اور نہ ہی اسمبلی کی تحلیل روکنے کی کسی قسم کی کوئی کوشش کی گئی۔ ان کی ذاتی خواہش تھی کہ کے پی کی وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے تاکہ کوئی نئی گیم ڈالی جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سارے بھانمتی کے کنبے کو اکٹھا کر کے جو غلاظت ناظرین پاکستان کی سیاست کے اندر کھولی ہے، اس کا تو دینا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے فیس سیونگ۔ اصل مشکلات کا بھی انہوں نے سامنا کرنا ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی مشکل حل ہو چکی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین پنجاب کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو سکا اور پنجاب میں کوئی عملی حکومت نہیں ہے، کیونکہ کوئی عبوری وزیر اعلیٰ فائنل نہیں ہو سکا اور معاملہ وہ کمیٹی تک چلا گیا۔ نون لیگ نے جو 2 نام پیش کیے ہیں وہ نہایت مضحکہ خیز ہے، جبکہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، 200 ارب روپیہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ڈوب چکا ہے، ڈالر 300 تک پہنچنے والا ہے۔ اور ان کی حرکتیں چیک کریں کہ آہر چیمہ جو کہ 24 چینل کے مالک ہیں اور زرداری صاحب کے چیلے ہیں، ان کا نام دیا جائے اور اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کن کا لائیو خاص ہو رہا ہے؟ بقول عمران خان کے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس تمام صورتحال کے اندر آدھے سے زیادہ گند اپنے اوپر ڈال دیا ہے۔ اسلام آباد میں الیکشن نہ کروانا اور کراچی میں الیکشن کا ہونا، یونین کونسل کا رزلٹ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹوں میں کمپائل ہو جاتا ہے، لیکن 36 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی یونین کونسل کا رزلٹ نہ آنا اور پھر انجینئرنگ ہونا اور طور پاکستان تحریک انصاف کو جو 35 استعفے قبول کیے گئے، اسی وقت الیکشن کمیشن نے قبول بھی کر لیے۔ کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ آپ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ قبول نہیں کر سکتے، دستخط اصلی نہیں ہے، جبکہ حقیقت بقول عمران خان کے ناظرین الیکشن کمیشن حکومت کی ٹیم بی کے طور پر کھیل رہے ہیں، جبکہ کے پی کی اسمبلی جو کہ تحلیل ہو چکی ہے اور وہاں معاملات عبوری سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور 70% پاکستان میں عام انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں استعفے منظور کیے گئے اور عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ ان سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، جبکہ پی ڈی ایم بھاگ رہی ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، یعنی کہ وہ اپنی ہار لڑنے سے پہلے ہی مان رہے ہیں۔ لیکن آج اس تمام صورتحال میں عمران خان جو بڑا سرپرائز دیا ہے پی ڈی ایم کو، عمران خان نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تمام نشستوں پر الیکشن لڑے گی اور عمران خان خود ان 33 جو نشستوں کے اوپر امیدوار ہوں گے۔ 35 استعفے قبول کیے گئے، ان میں 2 خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں، کنول شوبز اور عالیہ حمزہ ملک کی ان کی مخصوص نشستیں تھیں، اسی لیے اب 33 نشستوں میں عمران خان الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین بھانمتی کا کنبہ، ان کا میڈیا سیل اور ان کے جو ملامتی صحافیوں کو ٹولہ ہے پروپیگنڈا شروع کر دے گا کہ عمران خان خود ان نشستوں پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، جبکہ اس پر کتنا خرچہ ہوگا، قومی خزانے کا کتنا خرچہ ہوگا الیکشن کروانے کا۔ لیکن نون لیگ کا میڈیا سیل اور ان کے ملامتی صحافیوں کا جو ٹولہ ہے وہ اس پوائنٹ پر بات نہیں کرے گا کہ پی ڈی ایم نے جو 2 نمبری کی ہے، جو جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ووٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور استعفوں کے معاملے پر
آئین اور عدالتوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ پی ڈی ایم جو ناظرین یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر واپسی کی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے اٹھا کر انہیں باہر پھینک دیا ہے، وہ ہمیں نکالنے کی باتیں کر رہے تھے لیکن ہم نے 35 لوگوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے، جبکہ اینکر منصور علی خان نے پی ڈی ایم کی استعفے والی چال کو ان کی بزدلی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے حساب پر بری طرح سے سوار ہو چکا ہے اور انہوں نے پی ڈی ایم کو جو ہے وہ آگے لگایا ہوا ہے، جبکہ ارشاد بھٹی کا کہنا ہے یہ سرپرائز نہیں بلکہ یہ بزدلی، دو نمبری، بد نیتی اور چھتر چلاکی ہے، یہ تولیہ پہ قسم کی پسپائی ہے، یہ میچ ہارتا دیکھ کر پیچ اکھاڑنے کی کوشش ہے۔ پی ڈی ایم نے جھوٹ اور چھتر چلاکی کے 35 پینچر لگائے ہیں، جبکہ ناظرین شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ابھی بھی شہباز شریف پر عدم اعتماد چکی ہے، تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے، الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے، سڑکوں پر بھی ان کی ٹھکائی ہونے ہے۔ شیخ رشید نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 15 کے قریب ایم این اے جو ہے عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ شیخ رشید نے بھی اس کے حوالے سے تصدیق کر دی، ان کا کہنا ہے کہ اچھے خاصے پرندے نون لیگ سے اڑنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین پہلے 5 ایم این ایز کے حوالے سے خبر چلی تھی اور اے آر وائی نے بھی یہ خبر کہ وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اب 15 ایم این ایز کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ ناظرین تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس سارے معاملے کو اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ الیکشن جنرلی ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی ساری خبریں اور معلومات پرویز الہی کے پاس ہوتی ہیں، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کے پی کے کی اسمبلی عمران خان نے ایسے ہی نہیں توڑی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اس دفعہ الیکشن جنرلی ہوگا، کچھ چیزیں ابھی بھی پس پردہ مذاکراتی سٹیج پر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ عام انتخابات ہی ہوں۔ ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک ڈیفالٹ کر اور خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی سری لنکا جیسی نہ ہو جائے، یعنی کہ چودھری پرویز الہی ناظرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اس معاملے کو دیکھتے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ ایک بڑے باخبر ذرائع نے یہ خبر بریک کی ہے کہ عمران خان اور طاقتوروں کے درمیان مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو عمران خان کے مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔